کہ حضرت شیخ زین الدین خوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید پر واجب ہے کہ جب اپنے پیر و مرشد سے اس کو رسول آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استماد سمجھے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے استماد کو بین اللہ تعالیٰ سے استماد سمجھے، تاکہ مرید اس طریقے سے اہل اللہ کے طریقے کو پہچان جائے۔ استماد کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات ہمارے پیر کی جو کڑی ہے ان کے پیر میں ہے، ان کے پیر اور ان کے پیر، ان کے پیر کے بعد ان کے پیر، ایسا یہاں تک جو ہے پیران پیر، اور پیران پیر سے یہ سلسلہ وابستہ سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تک، اور مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہمیشہ مضبوط باندھے رکھے، اپنے رشتے کو، اپنی محبت کو، اپنی وابستگی کو اس طرح سے رہے کہ ہمیشہ تابعداری کرتا رہے، اور ہمیشہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام امداد کا دروازہ صرف اسی کے مرشد کو بنا دیا ہے۔ امداد کا دروازہ کا مطلب میں جہاں سے طلب کرتا ہوں، جہاں دعا کرتا ہوں، جہاں جبینے سر جو ہے سجدے میں رکھتا ہوں، وہ ایک ہی در ہے، وہ ایک ہی دروازہ ہے، اور یہ اس کا ایسا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرید پر فیضیات کے پلٹنے کے لیے صرف اسی کو معین کیا ہے اور خاص فرمایا ہے، اور مرید کو کوئی مدد یا فیض مرشد کے واسطے کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ تمام دنیا کے مشائخ و عظام ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، لیکن پھر بھی جب تک جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے مرید، اس پیر کے علاوہ، جس طرح ایک مثال یوں ہے کہ ایک مرغی جب کھڑک بیٹھتی ہے تو اس کو انڈے اس کے نیچے رکھ کر 21 دن تک وہ سیکتی ہے، اور 21 دن بالکل کھانا پانی بند، مرغی کا بالکل کھانا پانی بند، ہما وقت وہ بیٹھے ہی رہتی ہے انڈوں کے اوپر۔ اس کا کام صرف انڈے دینے نہیں ہے، بلکہ انڈے دینے کے بعد اس کے اندر صحیح سلامت بچوں کو نکالنا بھی اپنا فرض سمجھتی ہے۔ اس کا مطلب پیر کو صرف بیعت دے کر مرید بنا لینا کام نہیں ہے، اس کی دنیا اور آخرت تک اس کا ساتھ دینا اور ساتھ میں رہنا، یہاں تک کہ جنت کا وہ مقام جہاں پر دنیا کے اندر صرف سنا کرتا تھا، اور آخرت میں پروردگار عالم کے پاس پیر و مرشد جنت میں وہ مقام پر وہ فائز کر دینا، یہ پیر و مرشد کا کام ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک مرغی جس طرح انڈے پر بیٹھتی ہے، اور بدقسمتی سے ایک انڈا اگر باہر نکل گیا اور مرغی کے اندر نہیں آ سکا تو وہ انڈا جو ہے گندا ہو جائے گا۔ جب انڈا گندا ہو گیا تو کائنات کی ساری مرغیاں مل کر بھی اس انڈے کو بچہ نہیں نکال سکتی۔ اسی طرح اپنے پیر و مرشد کا فیض چھوڑ کر اگر کوئی بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس بھی اگر چلا گیا، یہاں تک کہ پیران پیر کے پاس بھی چلا گیا، تو وہ فیض نہیں پا سکے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بڑے بڑے بزرگان دین کا یہی جو ہے قول ہے۔ اب حضرت سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنے احباب کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ ایک دن تشریف لے جا رہے تھے۔
اور ایک جگہ پر بیٹھنا ہوا اور بیٹھے بیٹھے جو ہے اچانک کھڑے ہو گئے، یعنی کہ درس دے رہے تھے بیٹھ کر اپنے مریدوں میں، بیٹھے بیٹھے کیا ہوتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حاضرین مجلس نے تمام نے آپ سے دریافت کیا کہ حضور آپ کس بنا پر کھڑے ہو گئے؟ فرمایا کہ ہمارے پیران پیر دستگیر کے خانقاہ میں یہ کتا رہتا تھا، ہمارے آقا پیران پیر کے خانقاہ میں یہ کتا رہتا تھا، آج اسی صورت کا ایک کتا مجھے نظر آیا کہ گلیز میں گزرا تھا کہ اس کتے کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پیران پیر کے صحن میں ایک کتا رہتا تھا، اور اسی طرح کا کتا میں نے اپنی گلی میں گزرتے ہوئے اس کو دیکھا تو میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس طرح کا کتا، وہ کتا نہیں ہے، اس طرح کا کتا گزرا۔ بھائی اور بہنوں، دوستو، عزیز بچوں، یہ بات میری نہیں ہے بلکہ پائے کے بزرگ، دہلی کے قطب اور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، جو ساری دنیا کے مانے ہوئے چشتیہ کے سلسلے کے اولیاء اللہ ہیں، ان کی یہ بات ہے کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے گلی کے کتے کے جیسا کتے کو دیکھ کر اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی نظر میں آپ کے پیر و مرشد کی تعظیم کا کیا حال ہوگا۔